نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبل صد اکرام و تکریم معزز سامعین، آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ 14 اگست سن 1947 اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے رمضان کا مبارک مہینہ 27ویں کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر عظیم نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اور زیادتی فرما دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے، نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو فرمایا پھر یہ بھی یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے زبان سے بھی شکر ہو کہ میرے مولا آپ کا شکر ہے، آپ نے اتنی غلامیوں سے ہمیں آزاد کر کے اتنا خوبصورت ملک جس میں ہر قسم کے وسائل ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کے موسم ہیں، ہر قسم کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس پر یا اللہ آپ کا شکر، زبان سے بھی شکر ہو، عملاً بھی شکر ہو۔ آدمی 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر پڑھ کے اس ملک کی بقا کے لیے بھی دعا مانگے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اب 14 اگست منائی کیسے جائے، کہ اس کو منانے کا کیا طریقہ ہے، یہ خوشی ہے، اس خوشیوں کو کیسے منایا جائے، تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کتابوں میں نے کہیں پڑھا کہ ایک نوجوان تھا، اس کا نکاح ہو رہا تھا، مسجد کے اندر اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ تو جو نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب تھے انہوں نے اس نوجوان سے اس کا نام پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب ہم تو 2 ہی ہیں، ایک ماں بیٹا ہے، ایک میں ہوں، ایک میری ماں ہے، اور تو ہمارا بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، ہمارے خاندان کا اور کوئی فرد نہیں ہے، اور میں نے اپنی ماں سے کبھی یہ پوچھا بھی نہیں ہے کہ میرے والد کا نام کیا ہے، میں نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ تھوڑا انتظار کریں، میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں کہ میرے والد کا نام کیا ہے۔ اب مسجد میں باقی لوگ بیٹھے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ تھا، کیونکہ شروع سے ماں بیٹا اسی محلے کے اندر بس رہتے تھے، اور ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ بیٹا جب گھر میں گیا، ماں سے پوچھا، ماں مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ مجھے تو آپ نے والد کا نام پوری زندگی بتایا ہی نہیں، جب بھی میں آپ سے پوچھتا تھا آپ نہیں مجھے بتاتی تھی، اب ان کو بتانا ہے کہ تو اماں جان مجھے اپنے والد کا نام بتائیے۔ ماں خاموش ہو گئی۔
بیٹا اصرار کرتا رہا۔ اب گھر میں جب شادی ہو تو بہت ساری عورتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ساری عورتیں بھی اب کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ ان کی ماں والد کا نام کیا بتاتی ہیں۔ بیٹا اصرار کر رہا ہے بتائیں، ماں بتا نہیں رہی۔ تو کافی دیر کے بعد جب بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے لوگوں میں اب جا کر شرمندگی ہوگی، لہٰذا اس شرمندگی سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، تو یہ بات کہہ کر جب نوجوان اٹھا، پھر ماں نے اس کو پکڑا اور ماں نے اس کو بٹھایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو بتاتی ہوں، آج تک میں نے نہیں بتایا لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں اصل واقعہ۔ اب ساری عورتیں منتظر ہیں کہ ماں کیا بتاتی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا، جب ملک پاکستان بنا تھا تو ہم ہندوستان سے جب پاکستان میں آ رہے تھے، ہمارا ایک بڑا پورا خاندان تھا جس میں ہمارے چچا بھی تھے، والد صاحب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ایک پورا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا۔ ہمارے پاس ہتھیار بھی تھے، ہمارا مقابلہ ہندوؤں کے ساتھ ہوا، سکھوں کے ساتھ ہوا، لیکن چونکہ ہمارے پاس اسلحہ کم تھا، ان کے پاس زیادہ تھا، انہوں نے ہمارے سارے خاندان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک میں بچی تھی اور ایک میرے والد صاحب۔ تو وہاں سے ہم نکلے اور چھپتے چھپتے، دن کو ہم چھپا کرتے تھے اور رات کو ہم سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے بڑے جس طرح بات کرتے رہتے تھے کہ پاکستان کا یہ راستہ جاتا ہے، یہ راستہ جاتا ہے، اس راستے کو ہم نے ذہن میں رکھ کر ہم رات کو سفر کرتے تھے۔ تو وہ عورت بتاتی ہے آگے جا کے کہ جب ایک رات کو ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ سے چھوٹے بچے کی، دودھ پیتے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے جب قریب جا کے دیکھا، آس پاس مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں، سارے شہید ہو چکے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ درمیان میں رو رہا تھا۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور سفر کرتے کرتے پاکستان پہنچ گئے۔ پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے آپ کی پرورش کی، آپ کا خیال کیا، لیکن میں نے پوری زندگی شادی نہیں کی کہ اس کی بچے کی تربیت کون کرے گا۔ آج بچہ یہ نوجوان ہو چکا ہے اور آج آپ کا نکاح ہے۔ مجھے آپ کے والد کا پتہ نہیں ہے، آپ کا والد کہاں شہید ہو گیا تھا، وہاں سے تو آپ مجھے صرف چھوٹے سے ملے تھے، اس وجہ سے میں آپ کو اپنے والد کا نام نہیں بتا سکتا۔ تو نوجوان نے جب یہ واقعہ سنا تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس عورت کی قدموں میں وہ نوجوان گر پڑا اور معافی مانگی۔ اس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، کس طرح اس عورت نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا اس بچی کی تربیت کے لیے، اور اتنی بڑی قربانیاں، اور ان قربانیوں کے بدلے میں ہم 14 اگست کو گانے بجائیں، 14 اگست کو ڈھول ماریں اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ناچیں اور بے پردگی ہو اور ون ویلنگ ہو اور ریسیں لگائی جائیں، بے پردگی عام کی جائے اور بے حیائی والے کام کیے جائیں، کیا ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ کیا ہمیں یہ سبق ملتا ہے؟ نہیں دوستو، یہ سبق نہیں ملتا، یہ سبق نہیں ملتا۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے ملک کے ہمارے ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے یا اسلام کا بول بالا ہو، یہاں اسلام زندہ ہو، مسلمان اللہ کی عبادت کریں، یہ زمین اس پر مسلمان سجدے کریں، اللہ کو راضی کریں۔ قرآن میں بھی اسی کا ذکر ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
تو یہ کام کرنے کے ہیں، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے نیک اعمال کر کے ان کو ایصال ثواب کرے، اور پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ یہ دن اس طرح گزارنے کے لیے ہے، اور صرف یہ دن نہیں بلکہ پوری زندگی اسی طرح گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔